سورہ آل عمران اسمز اللہ تعالیٰ فرماوان یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون. اے ایمان والو اللہ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان رہنا. اور اس کے بعد ہی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا. اور اللہ کی رسی کو نا مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقوں میں نہ پڑو، فرقوں میں نہ پڑو، ٹکڑوں میں نہ بٹو. تو اس میں بات کیا آ گئی ہے؟ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. اور ہمارے ہاں یا کیا ہوتا ہے کہ ہمارے یہاں کہتے ہیں کہ فلاں رسی کا ایک بل ہے، فلانا رسی کا دوسرا بل ہے اور یہ مل کے بن جاتی ہے رسی. نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر خم کے موقع پر، مسلم شریف میں حدیث ہے، غدیر خم کے موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی رسی قرآن مجید کو قرار دیا ہے. قرآن مجید کو اب اس آیت سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ جس نے اب قرآن مجید کو پکڑ لیا، اللہ کی رسی کو پکڑ لیا، تو وہ فرقوں سے بچ جائے گا، وہ ان تفرقات سے بچ جائے گا، وہ ان میں نہ پڑے گا. اور اب جو قرآن سے دور رہتا چلا جائے گا نا تو اس کا الٹا ہو جائے گا، وہ تو ان ٹکڑوں میں بٹے گا نا، وہ ان فرقوں میں پڑے گا، وہ اختلافات میں پڑے گا. جو اللہ کے قرآن سے، اللہ کی رسی سے دور رہے گا. اب جب ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لیتے ہیں، اب ہم خود کو مسلمان ہی کہیں گے نا. اب جو کیا مسلمانیت میں آئیں گے تو ہم کہیں گے ہم مسلمان بنے ہیں تو کیا ہے، ہم مسلمانوں میں سے کیا ہے. ضروری ہمیں دین کے ٹھیکیدار تو یہی بتائیں گے نا تم وہ بنو تو نہیں تو جہنم میں جاؤ گے، وہ بنو نہیں تو جہنم میں جائیں گے. وہ بولے گا نہیں یہ غلط ہے وہ صحیح ہے، یہ بولے گا نہیں وہ غلط ہے یہ صحیح ہے. تو اس میں ہمیں پریشانی ہوگی نا کہ ہم پکڑے کیا، کون سا دین اختیار کرے، کون سا طریقہ اختیار کرے. تو گھبرانے کی بات نہیں ہے، اس کی دوا بھی اسی اللہ کی رسی قرآن مجید میں ہمیں ہے. سورہ حج میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 78 ملت ابراہیم ابیکم هو سماکم المسلمین. دیکھو دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو، اسی نے تمہارا نام مسلمان رکھا ہے. تو اب میں کہوں گا کہ یار دین تو وہ ہے، کوئی مجھ سے کہے گا نہیں دین تو وہ ہے، تیسرا شخص آئے گا نہیں دین تو وہ ہے، کامیابی تو وہاں ملے گی، جنت تو وہاں ملے گا، چوتھا آئے گا نہیں دین تو یہاں ملے گا، جنت تو یہاں ہمارے پاس ہے. نا، اگر ہم خود اپنا نام دیتے، یہ تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے بھی نہیں، بلکہ ملت ابیکم ابراہیم هو سماکم المسلمین. دین اپنے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے دین اپنے باپ ابراہیم کا قائم رکھو. حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور اسی نے ہمارا نام مسلمان رکھا ہے. دیکھیے سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 161 162 163. یہ میں اس میں کہوں گا کہ ہمیں کیا ہونا چاہیے، مسلمانی رہیں کہ یا اور کوئی فرقہ جو ہمیں بتایا جا رہا ہے. آج تو ہم میں سے کوئی نہیں کہتا کہ ہم مسلمان ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملت ابراہیم حنیفا وما کان من المشرکین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ میرے رب نے مجھے ایک سیدھا راستہ بتایا ہے اور وہی ایک مضبوط دین ہے ابراہیم علیہ السلام کی ملت، جو ایک ہی طرف کے تھے اور مشرکوں میں سے نہ تھے. قل ان صلاتی ونسکی ومحیای ومماتی للہ رب العالمین. اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، کیا فرما دیجئے کہ بالیقین میری نماز، میری ساری عبادتیں، میرا جینا، میرا مرنا سب کچھ اسی اللہ کے لیے ہے جو تمام جہان کا رب ہے، تمام عالمین کا رب ہے. لا شریک لہ وبذالک امرت وانا اول المسلمین. اللہ تعالیٰ کا کوئی شریک نہیں ہے اور مجھے اسی بات کا حکم ہوا ہے. اب ایک اہم نوٹ کرنے والا پوائنٹ، وانا اول المسلمین، اور سب سے پہلے
میں مسلمان ہوں، ماننے والوں میں سب سے پہلا میں ماننے والا ہوں، ہم انہی کی پیروی کرتے آ رہے ہیں، تو وہ اللہ حضور کو فرمایا گیا کہ آپ کہہ دیجئے کہ میں ماننے والوں میں مسلمانوں میں سب سے پہلا مسلمان ہوں، تو ہمیں بھی اب مسلمان بن کے رہنا چاہیے۔ اب دوسری بات، سورہ آل عمران آیت نمبر 67 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ما كان ابراہیم یہودیا ولا نصرانیا ولكن كان حنیفا مسلما وما كان من المشرکین۔ ابراہیم علیہ السلام نہ تو یہودی تھے نہ وہ نصرانی تھے، بلکہ وہ تو بس یکسو مسلم تھے اور وہ ہرگز مشرکوں میں سے نہ تھے۔ اب ہم کہیں گے یار یہ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آئی ہے آئے کریمہ، نہ تو وہ یہودی تھے نہ نصرانی تھے، ہمارا اس سے کیا لینا دینا؟ نہیں، آیت ہم پہ بھی فٹ ہوتی ہے نا کہ حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نہ وہ سنی تھے نہ وہ شیعہ تھے، نہ انہوں نے تو یہ مسلک، وہاں تو یہ مسلک ہے ہی نہیں، وہاں تو یہ پارٹیاں، وہاں تو یہ فرقے ہے ہی نہیں جو آج کل چل رہے ہیں۔ وہ تو بس مسلمان تھے نا، اول المسلمین، وہ تو بس مسلمان تھے، ان کو تو فرمایا گیا کہ آپ مسلمان ہیں، اور انہوں نے ہمیں بھی حکم دیا مسلمان بن کے رہو۔ قرآن مجید ہمیں فرما رہا ہے کہ تم مسلمان ہو، دین اپنے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قائم کرو، اور وہ دین کون سا ہے وہ انہوں نے ہمیں بتایا ہے، نام دیا ہے مسلمان کا۔ اب کوئی کا نہیں یہ تو یار مسلک، یہ تو بس نام دیے ہوئے ہیں، یہ تو سب اسلامی ہے نا، تو ایک دوسرے کے پیچھے نمازیں کیوں نہیں پڑھتے؟ ہاں مسجدیں تو جدا جدا ہیں، بس دین میں ہمیں یہ فرقے یاد آ جاتا ہے۔ اب قبرستان میں جا کے دیکھیے، یہاں پر ایک فرقے کی قبر ہوگی تو اسی کے دوسرے سائڈ سے اس فرقے والے کی قبر ہوگی، جو یہ آپس میں نا دنیا میں جھگڑے کرتے آ رہے ہیں، لیکن قبر ان کی ایک ہی جگہ پر ہے۔ نکاح کی بات آئے گی، ایک دوسرے سے رشتے جوڑنے ہیں، تو یہ نہیں سوچے گی یہ فرقے، نہیں، بس مسجد میں یہ فرقے یاد آ جاتے ہیں، دین کو بانٹ دیا ہے بس، اور کسی چیز کو نہیں۔ سود دونوں کھاتے ہیں، شراب دونوں پیتے ہیں، غلط کام دونوں کرتے ہیں، لیکن دین کی بات آئے تو تفرقہ بڑھ جاتا ہے، اور اس سے ہمیں بچنا ہے، اور ہمیں دین بتایا گیا ہے وہ دین کون سا ہے۔ اور ٹکڑے ہم نے دین کر دیا ہے۔ سورہ مومنون میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے آیت نمبر 53 میں فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ پھر انہوں نے اپنے دین کے ٹکڑے کر دیے، اور جو ان کے پاس گروہ تھے وہ انہی میں سے خوش تھے۔ ہم بھی اس وقت ہم خود کو جنتی سمجھتے ہیں نا، جو دوسرا فرقہ ہے اس کو جہنمی سمجھتے ہیں، یہی بات ہے نا ہمارے ہاں، یہ بھی چل رہا ہے ہمارے ہاں۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ انعام میں آیت نمبر 158 ان الذين فرقوا دينهم وقالوا شيعا لست منهم في شيء انما امرهم الى الله ثم ينبئهم بما قالوا يفعلون۔ اب آیت آ رہی ہے وہ غور کرنے والی، بے شک جن لوگوں نے اپنے دین کو جدا کیا، اپنے دین کو الگ کر دیا، اور اپنے دین کے گروہ بنا لیے، اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا ان سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے، یہ آپ سے الگ ہے، یہ آپ سے جدا ہے، ان کا آپ سے کوئی لینا دینا نہیں ہے، یہ الگ لوگ ہیں جنہوں نے یہ گروہ بنا دیے ہیں، اپنے دین کے فرقے بنا دیے، اپنے ٹکڑے جدا کر دیا ہے اپنے دین کو، بس ان کا معاملہ اللہ کے حوالے ہے۔ اچھا، سورہ آل عمران میں دوسری جگہ آیت نمبر 105 میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ۔ اے لوگو تم ان کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اپنے دین کو جنہوں نے علم آنے کے بعد اختلاف پیدا کیے، اور انہی لوگوں پہ بڑا عذاب آنے والا ہے، انہی لوگوں پہ بڑا عذاب آئے گا۔ سورہ انعام میں اللہ تعالیٰ دوسری جگہ فرماتا ہے آیت نمبر 153، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو میرا دین ہے یہی سیدھا راستہ ہے، اور تمہیں
जो ये रास्ते हैं, जो ये जुदा जुदा फिरके हैं, जो ये इख्तलाफात कर रहे हैं, अलग अलग रास्ते बांट रहे हैं दीन को, इनकी तरफ नहीं चलना है। बेशक मैंने आपको हुक्म दिया है सीधी राह का और परहेजगारी इख्तियारी करने का। तो अब इन आए करीमात के जो कुरान मजीद में है, तो क्या सबक मिलता है हमें, कौन सी अहम चीज मिलती है हमें? वो यही है ना, हमें अपने दीन को बांटना नहीं है, हमें जुदा जुदा नहीं होना है। अगर हम जुदा जुदा हुए तो हमारा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कोई ताल्लुक ही नहीं है। अब कोई ये बात कहेगा कि नहीं यार, ये तो हम सब मुसलमान ही है ना, हम मुसलमान ही हैं, इनसे तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। नहीं भाई जान, ये मुसलमान हम खुद को नहीं कह सकते। पहली बात, हम एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते, ये बात अहम है। दूसरी बात, हम एक दूसरे को काफिर कहते हैं, उस हकारत की नजर से एक दूसरे को देखते हैं। अब खुद को मुसलमान कैसे कह सकते हैं? नहीं कह सकते ना, हमने तो टुकड़े टुकड़े कर दिया, दिन को बढ़ गए हैं ना, एक दूसरे से वो दुश्मनी कर रखी है हमने। एक अब देखो, जब हम जिस भी फिरके के पीछे, जो कोई भी फिरका है, इस इमाम के पीछे हम नमाज पढ़ने जाएंगे तो सब अल्लाह के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं ना, सब अल्लाह की तरफ, सब सूरह शरीफ पढ़ते हैं ना, नमाज में अल्लाह को सजदा करते हैं ना। कोई तो गैर मुस्लिम नहीं है ना, मुसलमान तो सब है ना, अल्लाह को सजदे करते हैं। कोई बुतों को सजदा कराता है? हमें नहीं करा रहे, तो क्यों एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते? फिरके तो बना डाले ना हमने, इन्हीं से तो बचना है ना। ये तो अगर जो हमने फिरके बना डाले तो हम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं है, तो वो मुसलमान ही नहीं रहे ना। तो हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे वो हमें इन फिरकों से बचाए और हमें सुनने कहने के साथ अमल करने की तौफीक अता फरमाइए।